بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس میں بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کی احادیث مبارکہ میں بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک سورہ ملک بھی موجود ہے جو 29ویں پارے کی ابتدا میں موجود ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ جو شخص روزانہ اس کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دلی آرزو بھی تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ صورت موجود ہونی چاہیے، یعنی اسے زبانی یاد ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین نے بے شک قرآن میں 30 آیاتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ جب اس کی مغفرت کر دی جائے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی اور یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور یہی سورہ ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اگر عذاب اس کے قدموں کی جانب آئے گا، اس کے قدموں سے کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ پر چڑھ آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ وہ عذاب اگر اس کی سر کی طرف آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورہ عذاب قبر سے روکتی ہے۔ اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ سب سے اچھا اور بہتر عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس سورت کا نام المعانیہ یعنی عذاب سے دور رکھنے والی سورت کہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیک شخص سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کیا، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ پڑھو، اور یہ سورہ اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی صورت ہے، اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، عذاب سے نجات پا جائے گا۔ اس سورہ مبارک کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو وہ ان کو روکتی ہے، اور دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے، اور فرماتی ہے کہ اس شخص کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے۔ تو یہ صورت فرماتی ہے کہ ٹھہر جا، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کا ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں کسی نے کوئی ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہ کی ہو۔
انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا، تو نے اسے نہ بخشا۔ وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی، تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی ہے، تکیے لگاتی ہے اور عذاب کے فرشتے بحکم الہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے، ایک صحابی نے لا علمی میں کسی قبر پر خیمہ لگا لیا۔ صحابی کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس جگہ وہ خیمہ گاڑ رہے ہیں وہاں کسی کی قبر بھی موجود ہے۔ خیر، یہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، انہوں نے سنا ایک شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے سورہ ملک کے اختتام تک تلاوت جاری رکھی۔ انہوں نے آ کر یہ سارا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں نے لا علم میں ایک قبر پر خیمہ گاڑا، مجھے اس وقت معلوم نہ تھا یہاں قبر موجود ہے۔ میں نے وہاں ایک شخص کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک بندے سے عذاب کو دور رکھنے والی ہے، عذاب سے نجات دلانے والی اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیت کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سورہ ملک سوتے وقت اس پر سورہ کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھائے، اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ الحمدللہ پیارے ناظرین، ملک پاکستان اور بیرون ممالک تمام خانقاہوں میں نماز عشاء کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول ہے۔ میری خواہش ہے کہ جن لوگوں تک یہ میری بات پہنچے، جس طریقے سے بھی پہنچ سکتی ہے، اور اس سورت کو زبانی یاد کریں، روزانہ نماز عشاء کے بعد اس کی تلاوت کا معمول بنائیں اور اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی سکھائیں اور اس کا ترجمہ اور خلاصہ سمجھائیں، انہیں زبانی یاد کرائیں اور روزانہ رات کے وقت اپنی نگرانی میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھوائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔